میں ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ اجازت تو وزیر اعظم نے دی، کابینہ نے دی. صحیح، بالکل بالکل. اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی نے اجازت کیوں دی؟ ان کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ یہ تو نامکمل رپورٹ ہے. اور رہ گئے عثمان بزدار، وہ کہتے ہیں مجھے یاد ہی نہیں ہے. یہ وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے جن کو یاد 3 ارب روپے کا معاملہ ہے، کوئی 200-300 روپے کا معاملہ، 2-3 لاکھ کروڑ کا معاملہ نہیں ہے کہ آدمی بھول بھی جاتا ہے، انسان بھولتے ہیں. لیکن اتنی بحث ہوئی، اتنی بحث کے بعد تو بھولی ہوئی بات بھی یاد آ جاتی ہے. اگر کوئی دیکھیے وہ جنید جمشید والے طیارے کا جو حادثہ پیش آیا تھا تو سہگل صاحب مستعفی ہو گئے تھے اور بعد میں یہ ثابت ہوا تھا کہ ٹیکنیکل فالٹ ہے. ارشد صاحب، ملک ارشد صاحب پتہ نہیں یہ بات کوئی معزز آدمی ہیں، ان پہ نکتہچینی کرنے کو جی نہیں چاہتا. کام بھی کرتے رہے ہیں وہ، کام انہوں نے بڑا شاندار کیا، ان کو سپورٹ بھی عوام نے دی ہے جی، ان سے بڑی اچھی توقعات ہیں. اور یہ توقع ہے رپورٹ میں. آج انہوں نے جو کچھ بھی کہا اس سے تو مجھے اتفاق نہیں ہے، لیکن امید ہے ان کے ہوتے ہوئے رپورٹ کور کمانڈر صاحب بھی گئے، آرمی چیف بھی انٹرسٹڈ ہوں گے، اور لوگ بھی انٹرسٹڈ ہوں گے، فضائیہ کے لوگ بھی انٹرسٹڈ ہوں گے. بہت اتنا بڑا جانی نقصان ہوا ہے تو امید ہے رپورٹ تو ٹھیک آئے گی. اس رپورٹ کا اچھا چینی کا آپ مجھے بتائیے کہ یہ سب ہمیں معلوم تھا، یہ ہوتا کیوں ہے؟ اور یہ صرف چینی میں نہیں ہو رہا. یہ کون سا سیکٹر ہے جس میں نہیں ہو رہا؟ جو کپڑا فیصل آباد میں بنتا ہے وہ اگلے دن کراچی میں جعلی بن رہا تھا، جو کراچی میں بنتا ہے اگلے دن فیصل آباد میں بن رہا ہوتا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کسی سیکٹر میں چلے جائیں، آٹو موبائلز میں چلے جائیں، ہمارے ہاں جو گاڑیاں بن رہی ہیں وہ انفیریئر ہیں، اس میں وہ سیفٹی سسٹمز نہیں ہیں. یہی گاڑیاں آپ کہیں چلے جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کاروباری طبقہ بڑا بارسوخ ہے، ان کے لوگ بریف کیس لیے گھومتے رہتے ہیں. دیکھیے نا، مرکزی حکومت نے کہا کہ صوبائی حکومت چاہے تو دے سکتی ہے. صوبائی حکومت تعامل کرتی ہیں ایسی کالج سے دولت کے انبار پڑے ہوئے تھے، یہاں 3 ارب روپے دے دیے. بھائی ایک طرف تو آپ کا کاسٹ جو ہے وہ زیادہ بتاتے ہیں چینی کی، ٹھیک ہے، یعنی جو رپورٹیں ہیں اس کے مطابق جو کاسٹ آتی ہے 50-52 روپے بکنی چاہیے، 80-90 روپے تک پہنچی، 80 روپے تک. تو لوگ ایک بات پوچھتے ہیں. آج ایک آدمی نے ایک بڑا دلچسپ فون کیا، اس نے کہا کہ گواہوں سے حلف لیا جاتا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولیں گے اور ان پہ خدا کا غضب نازل ہو اگر وہ جھوٹ بولیں. تو یہی ججوں سے بھی لینا چاہیے حلف اور وکیلوں سے بھی لینا چاہیے. یہ تو لٹکتے رہے گا معاملہ، نہ کسی کو نائب سے جتنے میسیجز آئے ہیں. رات اس کو واجد ضیاء کو ٹریبیوٹ پے کرنے کے لیے میں نے ایک چھوٹا سا ٹویٹ کیا، تو میں تو خیر انہیں جانتا ہوں، مجھے یہی امید تھی کہ وہ صحیح رپورٹ دیں گے، وہ صحیح دی انہوں نے، وہ تو خراج تحسین. اور عمران خان اس معاملے میں داد کے مستحق ہے کہ انہوں نے چھاپ دی، ورنہ چھپتی نہیں تھی جو کسی کا. اچھا بھئی اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ برسوں، اور وکیلوں کا تو کام ہی یہی ہے، کروڑوں روپے. جو لوگ ارب پتی ہیں، جو وکیل وہ رکھتے ہیں، اس کو 2-4-10 کروڑ روپے دیتے ہوئے اسے کیا تعامل ہے؟ اور وہ تو لٹکاتے رہیں گے. یہ وکیل وہ تو نہیں ہے کہ جس کا مقصد اصول انصاف ہو. ایک طرف تو 2-3 کروڑ والی فیس والا وکیل کھڑا ہوتا ہے، دوسرے سے 2-3 ہزار والا کھڑا ہوتا ہے. پروسیکیوشن کا فرق تو وہیں پر آ جاتا ہے. 2-3 ہزار تو نہیں، 2-3 لاکھ مطلب وہ بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو بتا رہی ہوں، بڑا فرق آ جاتا ہے. جتنے بڑے جرائم پیشہ ہیں انہیں بڑے بڑے وکیل. اور معذرت کے ساتھ جج صاحبان کو پتہ ہے یہ بھاری وکیل ہیں، ان کا بڑا نام ہے، ان کے دلائل بھی زیادہ مؤثر ہوں گے. نہیں، وکیلوں کا ویسے بڑا نفسیاتی اعتبار. جو ہمارا دیکھیے، اگر اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے، اگر اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے، وہ ہوتا ہے انصاف سے. تحریک انصاف آئی تو ہوئی ہے، اور کون سا انصاف مانگ رہے ہیں؟ انصاف سے ہوتا ہے. انصاف کے ادارے 2 ہیں ویسے تمام سرکار میں انصاف ہونا چاہیے. اب دیکھ رہے ہیں جو 4 منزلہ بلڈنگ سے جہاز کی دم ٹکرائی ہے، یہ جو وہ بلڈنگ اتھارٹی ہے سندھ کی، اس کے بارے میں روز اخبار نویس کہتے ہیں کہ یہاں ایک کام نہیں ہو سکتا سادہ سا پیسے دیے بغیر. اور یہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے جرائم پیشہ پراپرٹی ڈیلرز کو. اور کتنا بھی کوئی احتجاج کرے کوئی پوچھتا وہاں نہیں ہے. اور زرداری صاحب کو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت سے منصوبوں میں پارٹنر ہوتے ہیں. افسوس کا اظہار بھی کیا، اور بڑا کرم کر دیا انہوں نے، اظہار افسوس کیا. بہت مہربانی ان کی، بڑی نوازش، آنے والی نسل ان کے احسان مند رہیں گی. یہ کیا ایک رسمی بیان ہے، ٹھیک ہے. باقی مرنا بھی افسوس سبھی کو ہوتا ہے، انہیں بھی ہوا ہوگا. بات یہ ہے نہ آپ نے پولیس ٹھیک کرنی ہے، نہ آپ نے عدالت ٹھیک کرنی ہے. بھائی رپورٹ تو آ گئی، اب انکوائری، اب اس پہ مقدمات کی تیاری. نیب کا حال ہمیں معلوم ہے، عدالتوں کا حال ہمیں معلوم ہے. پیشیاں پڑتی ہیں، پڑتی چلی جاتی ہیں،
جو کیس ہم اٹھاتے ہیں دیکھتے ہیں، ایک پیشی، دوسری پیشی، تیسری پیشی، چوتھی پیشی. میرا ایک مقدمہ تھا ایک دفعہ، ایک چوزا سے جج تھا، تو میں نے کہا یار یہ تو پہلے تو آپ اپنے ورڈز واپس نہیں میں نہیں لیتا واپس، وہ تھا ہی چوزا اور اس نے فیصلہ بھی غلط دیا. اس نے اپنا میں نے کہا یہ مجھے گالیاں بک رہا ہے، یہ وکیل مجھ پہ الزام تراشی کر رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے میں عادی مقدمہ بعد اور جرائم پیشہ ہوں. میں نے تو زندگی بھر مجھ پہ تو کبھی کوئی الزام لگا ہی نہیں پوری زندگی میں. ایک جھوٹا پرچہ کسی نے درج کرا دیا تھا، وہ آٹومیٹکلی خارج ہو گیا تھا، میں گیا بھی نہیں تھا. اچھا تو یہ آپ اس کو روکتے کیوں نہیں؟ اور میں نے اپنے وکیل سے کہا کہ بڑا لائق وکیل تھا، فوت ہو گیا بیچارہ، بڑا نیک تینت آدمی تھا. میں نے کہا ایسے مقدمہ یہاں سے شفٹ کرو. اس نے کہا نہیں جا جیسی باتیں کیا کرتے ہیں. اس نے آلریڈی عدالت ایک اس پہ فیصلہ دے چکی تھی، اس نے اس کے برخلاف فیصلہ دیا. اور اس کی کیا بات آپ کرتے ہیں؟ لاہور ہائی کورٹ سے میرے خلاف ایک فیصلہ صادر ہوا. میں حیران پریشان، یہ کون سا مقدمہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. وہ کیا کرتے ہیں، جعلی پتہ لکھتے ہیں، اس پہ وہ لکھ دیتا ہے ڈاکیے کو پیسے دیتے ہیں یا کسی اہلکار کو کہ وہ سمن وصول کرنے سے انکاری ہے. مجھے سپریم کورٹ میں جانا پڑا، اور سپریم کورٹ میں کیا ہوا، اٹ از 7 years وہ لگائی نہیں کیس. او بھائی یہ کون سا نظام انصاف ہے اور یہ کون سی پولیس ہے عمران خان صاحب؟ اور اس کے ہوتے ہوئے کسی کو انصاف ملے گا؟ چلیں میں بریک سے واپس سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ یہ خرابیاں عمران خان نے پیدا نہیں کی ہیں، اس کو پیدا کی ہوئی ملی ہیں، لیکن کہیں سے بگننگ کی ہے آپ نے. کل مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے عمران خان صاحب. آپ خرابیوں کی بات کبھی آپ پولیس کو ٹھیک کرنے کی کوئی کوشش آپ نے کی؟ خرابیوں کی بات جہاں آپ نے کوشش کی پختونخوا میں تھوڑی بہت کوشش کی، حالانکہ اس میں بھی دھرنے میں ہی لگے رہے، جہاں تھوڑی بہت کوشش کی لوگوں نے آپ کو ریوارڈ کیا. پنجاب میں کیوں نہیں پولیس کو ٹھیک کرتے؟ چلیے یہ تو اصلاحات تو بجا ہے، آپ بجا فرما رہے اصلاحات ہونی چاہیے. میں بریک کی طرف